السلام علیکم ناظرین، پرائم منسٹر آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں سعدیہ افضال. آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو اور جانتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں کہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کی لائیو کالز لی جاتی ہیں. کل یہ پروگرام ہونا تھا لیکن پرائم منسٹر صاحب کی وجوہات، جو ان کی مصروفیات ہیں، ان کی وجوہات پر آج یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں گے. لیکن ویورز آپ کو نمبرز ہم بتا دیں، نمبرز اناؤنس کر دیں ان تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں کالز کرنا چاہتے ہیں پرائم منسٹر سے سوالات کے لیے. 9212643 9212644 9212645 اور 9212646 یہ ہمارے نمبرز ہیں جن پہ آپ کال کر سکتے ہیں. جہاں پاکستان ٹیلی ویژن آپ کے لیے پروگرام لے کر آتا ہے وہاں ہمارے ساتھ ایک پرائیویٹ چینل کا تعاون بھی ہوتا ہے اور آج دنیا نیوز کی نمائندگی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں مبشر لقمان. تھینک یو سو مچ مبشر، آپ ہمیں جوائن کریں. پرائم منسٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے ایک سوال کرتے چلیں جو بہت زیادہ جلسوں میں بھی بات کی جا رہی ہے، تمام سیاستدان سیاسی جماعتیں اس چیز کے حوالے سے بات کری ہیں، وہ ہے الیکشن کے حوالے سے. آپ کی پارٹی کے لوگوں نے بھی کچھ اشارے دیے، خورشید شاہ صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی کہ سینٹ کے فوراً بات کرا دیں گے. منظور وسان صاحب نے ایون تاریخ بھی دے دی کہ جی 18 اکتوبر کو ہوں گے، جو کہ 18 اکتوبر بڑی اہم تاریخ ہے. محترمہ واپس آئی تھیں. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا ناظرین سمجھیں، لوگ کیا سمجھیں کہ قریب ہیں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں؟ پہلے تو میں ایک ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا کہ کل جو پروگرام ہے میری بیزی ہونے کی وجہ سے میں آج کر رہا ہوں جی تو کل سیشن ہے. جی کل امپورٹنٹ سیشن ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں پہلے کر لوں. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر اس لیے زیادہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں چونکہ فارغ آدمی ہیں. اس لیے میں وہ آپ کے تھرو میں ان کو بتا دوں کہ میں اس لیے کل سیشن ہوگا تو اس لیے میں آج کر رہا ہوں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ الیکشنز ہونے چاہیے، الیکشنز کی باتیں بہت چل رہی ہیں. تو پہلے اور آج میں فرق ہے. پہلے جب الیکشنز ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ان سیریمونیس طریقے کے ساتھ، ان کانسٹیٹیوشنل طریقے کے ساتھ اور 2/3 میجورٹی کی پارٹی کو یا میجورٹی پارٹی کو توڑا جاتا تھا، اسمبلی ڈیزالو کی جاتی تھی اور پھر الیکشن ہوا کرتے تھے. اس دفعہ وہ یہ بات نہیں ہوگی. اس دفعہ 58(2)B کے اختیارات صدر کے پاس نہیں ہیں. کوئی اسمبلی نہیں توڑے گا اور ان کانسٹیٹیوشن ایکٹ بھی نہیں ہوگا. اٹ از دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر ہمسیلف کہ وہ کب موضوع سمجھے گا. میں نے یہ بات کہی کہ ابھی فیبرری میں، مارچ میں سینٹ کے الیکشن ہوں گے، مئی میں ہم بجٹ دے رہے ہیں. ہم نے کہا بجٹ کے بعد بیٹھ کے ہم پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بیٹھ کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ الیکشن کب ہونے چاہیے. تو جو ابھی ڈیٹ اناؤنس کی جا رہی ہے اس طرح کچھ نہیں ہے اس الیکشن میں. جی پرائم منسٹر 2-3 چیزیں بڑی مشکل نظر آ رہی ہیں اور ان کی ٹرانسپیرنسی 2-3 چیزوں کی وجہ سے نا اس پہ کویسچن مارک آ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی حکومت رہی ہے پاکستان میں اس نے اوورسیز پاکستانی سے امداد مانگنے کی کوشش کی ہے، چاہے زلزلہ آئے، چاہے سیلاب آئے، چاہے دوبارہ سیلاب آئے، لیکن اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ آف ووٹ ہے ہی نہیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ بڑی کوئی ہاکی کھیل رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے ادھر ادھر. ان کی ووٹرز لسٹ ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہی اور انہوں نے کٹ آف ڈیٹ بنا دی تھی جبکہ اس کو نادرا کے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ لنک ہونا چاہیے. ہر دنیا کے ہر پروگریسو ملک میں یہ ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کا امپورٹنٹ سوال ہے اور اس میں عدالتوں میں بھی لوگ گئے ہیں. میں آپ کو انشور کرنا چاہتا ہوں فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. کیونکہ ہمارا جو الیکشنز ہونا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، ہم ون ٹائمر نہیں ہے کہ اس دفعہ الیکشن جیت جائیں گے تو نیکسٹ دیکھا جائے گا. وی آر ویری کنسسٹنٹ اور ہم نظریاتی طور پر کمیٹڈ لوگ ہیں اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ جو اوور نائٹ ہم اپنی وفاداریاں کو بدل لیں. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ فار ٹائمز ٹو کم، فار دا کمنگ جنریشن، یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہونے چاہیے. اور ووٹرز لسٹ کی جو آپ نے بات کی، آئی ول انشور کہ جو آپ کے خدشات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. اور جو آپ نے اوورسیز پاکستانیز کی بات کی، چونکہ دا میٹر از سب جوڈس بیفور دا سپریم کورٹ، میں صرف اپنی پرسنل اوپینین دے سکتا ہوں اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انفلوئنس اور بائسڈ اینی باڈی ایلس کہ میں چاہتا ہوں ان کو رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے. دا ریسٹ از دا میٹر از سب جوڈس. مگر ایک چیز میں آپ کی وضاحت سے اور انشور کرنا چاہتا ہوں، دس ول بی دا فرسٹ کمنٹ، جو ٹرانزیشن ہوگی وہ اسموتھ ہوگی.
اچھا، ووٹرز لسٹ کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ابھی بات کی. انفیکٹ جو فیک ووٹرز لسٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، مبشر کی پٹیشن بھی اس حوالے سے ضمنی انتخاب بھی ہو، اس کے بعد بھی ایک فگر سامنے آیا کہ جی 3.70 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ جعلی ووٹ ہیں. ابھی جو 20ویں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی نے مسودہ بھی تیار کیا، نیشنل اسمبلی میں اس کو پیش کیا جائے گا. ایم کیو ایم جو ہے وہ آلریڈی ایک بل نیشنل اسمبلی میں لا چکی ہے 20ویں ترمیم کے حوالے سے، جس میں وہ صوبوں کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے کنسنسس آپ اس چیز پہ بلڈ کر پائیں گے؟ دیکھیں، ابھی تو ہم ایجنڈے پہ چلیں گے. جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ جو 20 ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ناڈ آف دی پارلیمنٹ ہونا سپریم کورٹ کہتے ہیں کہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ہم کنسنسس ایوالو کر رہے ہیں، اور ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، اور ہم مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں. مگر جہاں تک صوبوں کا تعلق ہے، دیٹس اندر ایشو جس کے لیے میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا کہ اس پہ بھی ہم کنسنسس ایوالو کریں گے، اینڈ دین ویل برنگ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. پرائم منسٹر، آپ کا اپنا تعلق سرائکی بیلٹ سے، آپ کا تعلق ملتان سے، اس پوری سرائکی ایریا سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے سرائکی صوبے کے لیے بڑے نعرے مارے ہیں. ایک نے ریزولوشن بھی جمع کرا لی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں آپ لوگوں نے سرائکی صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا. مثلاً چشمہ جہلم لنک کنال ہے، اس میں سے پانی کا شیئر جو سرائکی لوگوں کی زمینوں کو ریگستان بناتا جا رہا ہے، اس کے لیے سندھ اسمبلی میں تو آپ نے ریزولوشن پاس نہیں کرائی، نہ پیش کی ہے. تو یہ کیا سیاسی اقدام نہیں ہے؟ کیونکہ اس میں عمل تو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں، جو سرائکی ایریا ہے اس کی ایک تاریخ ہے، وہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے، بہت پہلے کی ہے. اور آپ کو اگر تاریخ میں دیکھیں گے تو سندھ واز پارٹ آف سندھ اینڈ ملتان واز دا کیپٹل آف سندھ. دیبل تھا پہلے. ہاں، تو وہ اس لیے ہم یہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایم کیو ایم اور ہم مل کے کنسنسس ایوالو کریں تو یہ مشکل کام نہیں ہے. تو اس لیے جب ایک صوبے پہ کنسنسس نہ ہونے کی بنا پر جب دونوں سائملٹینیسلی آپ نے موو کرے تو وہ اس لیے اس کو ایک سیٹ بیک ملا. ادروائز آئی ہیڈ ایوارڈ دی کنسنسس آن سرائکی پروونس اینڈ اٹ وڈ ہیو بین تھرو. اور اگر یہ ان کو اکٹھا نہ کیا جاتا اور الگ الگ کنسنسس کر کے کیا جاتا تو اب تک ہو چکا ہوتا. پرائم منسٹر، اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم آ رہی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ آپ کی اور ایم کیو ایم کی دونوں کی یونیفارم نہیں لگ رہی پالیسی. مثلا اگر این ایف سی ایوارڈ آئین کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ آبادی کے لحاظ سے ہونا ہے، لیکن پنجاب کا شیئر مارا گیا. اس بار این ایف سی ایوارڈ میں اس سے زیادہ سیکریفائس لی گئی. اور اگر آبادی کی وجہ سے صوبوں کی ڈیمارکیشن ہونی ہے تو کراچی کو تو 2 ڈسٹرکٹس میں ہونا چاہیے، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں، آپ کو اس کے متعلق اتنا ویل انفارمڈ آپ نے، اس کے لیے بہت ڈبیٹس ہوئیں اور تمام صوبوں کے کنسنسس کے ساتھ ہی 7th نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہوا ہے. تو اس پہ اگر سفر کیا ہے تو اس پہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا شیئر جو ہے وہ صوبوں کو دیا ہے، اور اس وقت اگر کوئی شیئر کم ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. اور اس لیے ہم نے جو بھی کیا ہے وہ تمام صوبے ود دا فیڈرل گورنمنٹ ہم نے کنسنسس کے ساتھ کیا ہے، اور جو کام دوسرے نہیں کر سکے تھے وہ ہم نے کیا ہے. اس لیے گیو دا ڈیول اٹس ڈیو. رائٹ. جب پرائم منسٹر صاحب ابھی ایک اور مسئلہ بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے، یا جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بات ہوگی، اپوزیشن کی طرف سے اعتراضات بھی آ سکتے ہیں. چیف الیکشن کمشنر حامد مرزا صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں، اپوزیشن لیڈر سے مشاورت بھی ہوگی. بہت زیادہ واویلا مچا تھا، شور ہوا تھا چیئرمین نیب کی جب تقرری کی گئی تھی کہ جی ہم سے پوچھا نہیں گیا، کوئی مشاورت نہیں ہوئی. اس بار چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ کسی ایک نام پہ کوئی اتفاق ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی، جو اب اس ٹائم پہ بات ہوئی، دیر از اے ہیل آف اے ڈفرنس. وہ جو تعیناتی تھی وہ یہ تھی کہ پریزیڈنٹ نے کرنی تھی ود دی کنسلٹیشن آف دا لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ دا لیڈر آف دا اپوزیشن. اب نیچرلی سب کا دونوں کا کنسنسس ہونا ڈفرینٹ وہ آسان نہیں تھا. اور کنسنسس جو کنسلٹیشن ڈزنٹ مین کنسنسس. اس وقت جو ہمارا موقف تھا، چلیں وہ اس کا حل ہو گیا. اب جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن کمیشن ہم نے یونانیمسلی ممبرشپ کے لیے ہم نے تمام پارٹیز متفق ہو کر ہم نے بنائے ود دا اپوزیشن. تو اب کوئی پرابلم مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹو ایوری رانگ دیر از ریمیڈی. اور انشاءاللہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو ہم کنسنسس ایوالو کر لیں گے
اور ہم متفقہ طور پر ول شو دا گریس ٹو دا کنٹری کہ ہم اپوزیشن اور ہم بیٹھ کے بھی صحیح فیصلے کر سکتے ہیں جیسے ہم نے الیکشن کمیشن کے ممبرز کے اوپر کیا. ٹھیک, ایک کال لینی ہے ہمیں, کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون صاحب بات کریں؟ میں ڈاکٹر زمان خٹک بول رہا ہوں پشاور سے. جی, کیا سوال کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے؟ گیلانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ. گیلانی صاحب میں ڈاکٹر ہوں, پشاور سے بول رہا ہوں, ڈاکٹر زمان خٹک. چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اس لیے مجھے پنجاب میں جو پی ایچ سی کی مقررہ دواؤں کی وجہ سے 115 سے زیادہ مریضوں کی اموات پر گہرا افسوس ہے. اس سلسلے میں وفاقی حکومت پنجاب حکومت کو اس سانحے کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے, جبکہ پنجاب حکومت ساری ذمہ داری وفاقی حکومت پر عائد کرتی ہے. اگرچہ 18ویں ترمیم کے تحت محکمہ صحت کی ذمہ داری تمام صوبوں کو منتقل ہو چکی ہے, لیکن چونکہ آپ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہے اور ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر رہی ہے اور مستقبل میں ان واقعات کی تدارک کے لیے کیا اقدامات کرے گی تاکہ آئندہ غریب عوام اس طرح کی مصیبتوں سے دوچار نہ ہو. مجھے بہت دکھ ہے جو لاہور میں اتنی بڑی اموات ہوئی ہیں اور لوگوں نے, فیملیز نے سفر کیا ہے. مجھے ان کے لواحقین کے لیے, مجھے ان کے فیملی کے لیے میں کانڈولنس کرتا ہوں, مگر میں ایٹ دا سیم ٹائم میں یہاں پالیٹکس نہیں کرنا چاہتا. نہ میں اسکور, نہ ایک دوسرے کے اوپر پوائنٹ اسکور کرنا چاہتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دا میٹر از ناؤ سب جوڈس بفور دا کورٹ, لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, اور ہمیں اسپیکولیشنز نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس پہ آپ کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور ان سے استعفیٰ بھی ڈیمانڈ کریں. بطور وزیر اعظم آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ دیکھیں, اس پہ جہاں تک پالیٹکس کی بات ہے, میں نے پہلے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جمپ ٹو دا کنکلوژن ٹل دا انکوائری از کمپلیٹ. اگر انکوائری آتی ہے اور حکومت کی ذمہ داری آتی ہے تو اس صورت میں وزیر اعلیٰ سے استعفیٰ مانگیں گے آپ؟ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ اگر یہ آتی ہے, لیٹ دا ٹائم کم. پرائم منسٹر, یہاں پہ ایک پرابلم ہے. یہ جو اپوزیشن ہے, مثلا چاہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہو چاہے کوئی اور ہو, جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ابھی ایکسپریس ٹی وی کے ایک پروگرام میں جاوید چودھری صاحب کو ایک جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں زرداری صاحب کو صدر نہیں مانتا, میرے لیے وہ صدر نہیں ہے. نا ہی از اے چیف منسٹر اینڈ زرداری صاحب از دا پریزیڈنٹ. کانسٹیٹیوشن ہمیں یہی کہتا ہے. اگر یہ کوئی فوجی نے کسی نے بیان دیا ہوتا تو آپ نے فوراً کہنا تھا کہ آئین سے خلاف ورزی ہو گئی ہے. یہ سیاستدانوں کو معافی ہے آئین سے خلاف ورزی کی؟ دیکھیں, دے آر فرام دا اپوزیشن اینڈ دے وانٹ ٹو پروو دیٹ دے آر دا ریئل اپوزیشن. اس لیے وہ الیکشن کے تھرو آئے ہیں, اور ان کا کینڈیڈیٹ بھی تھا, ہمارا کینڈیڈیٹ بھی تھا, اور ہمارے کینڈیڈیٹ نے 2/3 میجورٹی لے کر کامیابی حاصل کی ہے. کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو وہ بھلے نہ مانے, مگر ایک چیز میں ان کی اپریشیٹ کرتا ہوں, جب صدر صاحب صدر منتخب ہو گئے تو میاں نواز شریف صاحب ایوان صدر میں آ کر ان کو مبارک دے گئے. تو اس لیے میاں صاحب اگر کہتے تو ٹھیک تھا, لیکن وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے پنجاب کے, وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں. ہی از دا ہیڈ آف دا پارٹی. اگر صدر صاحب کوئی بات کر لیتے ہیں تو سمجھے میری بھی بات وہی ہے. تو اس لیے جب میاں نواز شریف صاحب خود آ کر ان کو ایوان صدر میں مبارک دے گئے تو آئی تھنک دیٹس اٹ. اس سے پہلے کہ آپ کوئی اور کالر لے لیں, میں ایک مشکل سوال کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے کرنے ہی پھر آسان, تو پھر مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بالکل. اپنا بات یہ ہے کہ ایک میں نے انکمفرٹیبل سا سوال کرنا ہے کہ این آئی سی اسکینڈل میں ملوث مبینہ طور پہ مخدوم امین فہیم صاحب کا بھی نام تھا, اور انہوں نے 4 کروڑ 10 لاکھ روپے کی رقم لی تھی جو بعد میں سرکاری خزانے میں جمع کرا دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رقم تو انہوں نے لے لی, جرم تو وہ ثابت ہو گیا, تو ابھی تک وہ فیڈرل کیبنٹ میں کیوں ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیف جسٹس نے خود اپریشیٹ کیا کہ رحمان ملک صاحب نے کورٹ کو فیس کیا اور وہ ایگزانریٹ ہوئے. تو اب رحمان ملک کیبنٹ میں سے ادھر نہیں نکلے تھے, مگر ایز منسٹر ان پہ ایک ایلیگیشن تھا جو پروف نہیں ہو سکا. اسی طریقے سے مخدوم صاحب از اے ایکسٹریملی آنریبل مین, اور وہ ایک عزت دار آدمی ہے, اور ہی از ایکسٹریملی پاپولر. ایک منٹ, تو دا میٹر از سب جوڈس بفور دا کورٹ. ادھر آپ یا میں کوئی ورڈکٹ نہیں دے سکتے.
Let the court decide. رائٹ یہاں پہ ایک میں نے سوال کرنا ہے کیونکہ جتنے ابھی سوالات آ رہے ہیں مور اور لیس اکانومی کے اوپر ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ کی پارٹی نے آپ کی حکومت نے اکنامک میجرز کو اس طرح سے نہیں کر سکے کہ اکنامک گروتھ ہو. ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم کہ ٹیکس چوروں کو ختم کرنے کے لیے انکم ٹیکس نمبر جو ہے وہ NIC نمبر ہی ہو جائے, اس طرح اس ملک میں کوئی بھی ٹیکس چوری نہیں کر سکے گا. دیکھیں ہمارے جو ریونیوز ہیں اس 6 months کے وہ بڑھے ہیں اور ہماری جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اکنامک انڈیکیٹرز وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ کمپیریٹیولی ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ پاکستان کے انڈیکیٹرز دے آر ویری پازیٹیو. تو اس لیے وی شوڈ گیو ہوپ ٹو دا پیپل, اور اگر ہم ہوپ نہیں دیں گے تو وہ دل برداشتہ ہو کر ان میں وہ انسینٹیو نہیں آئے گا جو ہم کر رہے ہیں. میں نے خود بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس پاکستان کی جو اکانومی کے بارے میں نے ڈیبیٹ کی اور اس کے بعد کوئی اس کے پیش رفت نہیں ہوئی, کسی نے جواب بھی نہیں دیا. نو بڈی سیم ٹو بی انٹرسٹڈ. تو میں فائنانس منسٹر کو بھی میں کہتا رہتا ہوں اور وہ وقتاً فوقتاً آ کر اپنے اکنامک انڈیکیٹرز اور ڈائریکشنز وہ دیتے رہتے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے دا بیسٹ فورم از دا پارلیمنٹ, اور جب بھی ہماری پارٹی, ہماری اپوزیشن یا گورنمنٹ یا کوئی ممبرز آف دا پارلیمنٹ چاہیں گے کہ اکانومی پہ بات ہو تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور ابھی ودن 2-3 months مئی میں بجٹ آ رہا ہے, تو جب بجٹ آئے گا تو اس پہ آپ کو ساری ہی سال کی کارکردگی کا اندازہ ہو جائے گا, اور انشاءاللہ یو ول سی کہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں دے آر موونگ ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. ٹیکس بیس کو بڑا کرنے کے لیے ٹیکس بیس کو بڑا کرنے کے لیے بھی ہم نے 7 لاکھ نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک کے اندر ہم نے ان کو شامل کیا ہے, اور انشاءاللہ ہم ایسے میجرز اٹھا رہے ہیں جن کو زیادہ سے زیادہ ٹیکس پے کریں گے لوگ. پرائم منسٹر صاحب, عوام کے مسائل کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی بات کی جاتی ہے, گیس لوڈ شیڈنگ کی بات کی جاتی ہے. پچھلے دنوں لاہور میں ایک یونیورسٹی میں آپ نے اپنے ایڈریس کے دوران کہا تھا کہ 6 مہینے میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. راجہ پرویز اشرف صاحب ہمیں یاد ہیں جب وہ تاریخیں دیتے تھے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سیاست میں تاریخیں نہیں ہوتی, تو آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ آپ نے خود بھی تاریخ دے دی. دیکھیں میں نے جو بات کہی تھی وہ تھا سرکولر ڈیٹ, اور سرکولر ڈیٹ کی وجہ سے ہی یہ لوڈ شیڈنگ کو ہم کنٹرول نہیں کر سک رہے تھے. آئی ہیو آرڈرڈ دا منسٹری آف فائنینس اینڈ دے آر کمیٹیڈ دیٹ ود ان فیو ڈیز اینڈ فیو ویکس وہ ایک سرکولر ڈیٹ کا ایشو جو ہے وہ ریزالو کر لیں گے. جب سرکولر ڈیٹ کا ایشو ریزالو ہوگا تو جو ہماری کیپیسٹی ہے, ان بلٹ کیپیسٹی ہے آف آر الیکٹریسٹی, جنریشن آف الیکٹریسٹی, اس پہ ہم کنٹرول کر لیں گے. اور میں آپ سے ایک بات پہ اتفاق نہیں کر رہا, میں نے کہا پھر لوڈ شیڈنگ جو ہے شیڈیول لوڈ شیڈنگ ہوگی, ان شیڈیول لوڈ شیڈنگ وہ بند ہو جائے گی. 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں بالکل. ایک تو یہ ہے کہ فرح ناز اصفہانی کی جان کو سڈنلی خطرہ ہو گیا, انہوں نے باہر جا کے اسٹیٹمنٹس دی ہیں کہ میں قتل ہو جاتی پاکستان میں میری جان کو خطرہ تھا. تو آپ سے خطرہ تھا, ISI سے خطرہ تھا, کہ پنجاب پولیس سے خطرہ تھا؟ ایک. اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی رکھ لینا تھا, پھر حسین حقانی صاحب بھی پرائم منسٹر اس میں تھے, وہ بھی وہیں پہ رہ جاتی ہیں تو ان کو خطرہ کم ہو جاتا. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ میں نے بھی سنی تھی, مگر انہوں نے دوسرے دن تردید کی تھی اس بات کی. جو حسین حقانی کا یہاں رہنا تھا وہ میرے گھر میں رہ رہے تھے, تو نیچرل ان کو مجھ سے خطرہ ہو سکتا تھا, اور کس سے ہو سکتا ہے. رائٹ, حسین حقانی صاحب پہ بھی بہت سارے سوال کریں گے. ایک بریک لے لیں ویورز, اور بریک سے واپس آ کے آپ لوگوں کی مزید کالز بھی لیں گے. پرائم منسٹر آن لائن میں ہمارے ساتھ رہے گا. رائٹ, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر آن لائن. وزیر اعظم صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. آپ لوگوں کی لائیو کالز لے رہے ہیں ہم 921264 921264 921265 اور 921266 پر. ایک کالر ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں, بریک سے انتظار کریں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں ذکیہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی ذکیہ, سوال کیجیے گا اپنا. میں وزیر اعظم صاحب کو پہلے تو سلام بولوں گی. وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی حکومت کو 4 سال گزر گئے اور بجلی اور گیس کا بحران ختم نہیں ہوا.
مطلب کئی دفعہ آپ نے آپ کے وزراء نے وعدے کیے اور کئی دفعہ آپ نے بھی ڈیڈ لائن دی کہ اتنی مدت تک جو ہے بحران ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے نتائج نظر نہیں آئے. تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کب آخرکار ہمیں جو ہے اس بحران سے چھٹکارا ملے گا؟ یہ اس کا جواب میں نے پہلے بھی دیا ہے، مگر یہ جو کچھ ہمارے ہیں شارٹ ٹرم میجرز، کچھ ہیں میڈیم ٹرم میجرز، کچھ ہیں لانگ ٹرم میجرز. اب لانگ ٹرم میں جیسے دیامیر بھاشا ڈیم ہے، منگلا ریزنگ ہے، اور اس کے بعد ہم کوئی تھرکول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم ٹپی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ہم ایران کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ بجلی کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ بھی میڈیم ٹرم ہے، کچھ لانگ ٹرم ہے. اور امیڈیٹلی جو ہے ہم نے 3434 میگا واٹس سسٹم میں ایڈ کیا ہے، اور انشاءاللہ کچھ پائپ لائن میں ہیں جو کہ ہم اس سال میں ہم مکمل کر لیں گے. اور جو ہماری سرکولر ڈیٹس ہیں، اگر ان کا ایشو ہم ریزالو کر لیں گے تو ہمارے بہت سارے ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ویری سون آئی ایم گوئنگ ٹو قطر. میں ادھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ہمارا LNG وغیرہ کا کوئی ایشو ریزالو ہو جائے تو انشاءاللہ پھر گیس کا بھی ہم کنٹرول کر دیں گے. تو لوکل کمپنیز کو 50 سینٹ زیادہ دے دیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں $4 دے دیں، ہم اسی پہ آپ کو آپ ان کو لے آئیں میرے پاس، ہم ان کو ایکچولی انہوں نے ہمارے شو پہ آ کے یہ بات کی نہیں، اگر ہے تو آپ ایک تھرو پراپر چینل میرے پاس لے آئیں، میں اپنے ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھا لوں گا، اور اگر یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی. لیکن ایک چیز جو سوری گیس سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ ایران سے ہم نے ایک ڈیل کی ہوئی ہے جس میں 2200 کلومیٹر کی پائپ لائن بننی ہے. 800 کلومیٹر کی جو ایران کی ذمہ تھی انہوں نے بنا لی، جو ہمارے ذمہ تھی وہ ہم نے نہیں بنائی، اور یہ سال انہوں نے ایکسٹینشن بھی ہمیں دی. اب بائی کانٹریکٹ ہمیں ہر روز $2.5 ملین ان کو فائن پے کرنا ہے، اور یہ اب 2 سال تک بنتی رہے گی گیس لائن. تو یہ جو لاس ہے یہ کون ذمہ دار پہلے ہوگا؟ IPI تھا، ایران، پاکستان، انڈیا، پھر وہ ڈراپ ہو گیا، پھر پاکستان اور ایران رہ گیا، اور ہم اپنے پروسیجر جو ہیں وہ ان پہ ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اور کئی مرتبہ ہمارے ڈیلیگیشنز وہاں جا چکے ہیں، جو ایشوز تھے وہ آلریڈی ریزالو ہو چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا. اچھا پرائم منسٹر صاحب، ملک میں بیوروکریسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ہے، پہلے بھی ہوتی رہی، ابھی بھی ہوتی ہے کہ جن کا کردار جو ہے وہ کچھ خاصا اچھا نہیں رہا. ابھی صدر زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر بیوروکریسی نے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں کیا ہمارے لیے تو ہم ملک کی تقدیر بدل دیں گے. اچھا، کیا وجہ ہے کہ یہ جمہوری حکومت ہے، آپ لوگ شروع سے جب سے آئی آپ کی حکومت مفاہمت کی بات کرتے چلے آئے، اتحادی بھی آپ کے ساتھ ہیں، اتحادیوں کے ساتھ آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے، تو پھر یہ جو بیوروکریسی ہے یہ اس جمہوری حکومت میں بھی روڑے اٹکانے میں کامیاب کیسے ہو جاتی ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی ہوگی، تو جب ان سے ملاقات ہوگی تو میں اس پہ زیادہ وضاحت آپ سے ویسے سیکرٹری انفارمیشن اس پروگرام کے بعد ملنا چاہیں گے. وہ اس پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ڈیل میں کرتا ہوں ایز دا چیف ایگزیکٹو، مجھے ابھی تک کوئی پرابلم نہیں نظر نہیں آ رہا، مگر انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں بات کی وہ میں ان سے بات. ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سے پہلے کہ آپ کالر ہمارے ساتھ کالر لے لیں. آپ نے کہا تھا کہ میں نے بڑی منتیں کی 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کے لیے کیانی صاحب کو اور پھر پاشا صاحب کو بھی ایکسٹینشن دینے کی. پاشا صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اب دوبارہ ان کی ایکسٹینشن ہوگی یا کوئی اور آئے گا؟ جو میں نے پہلے آپ نے بات کی وہ میں نے آپ کو اس کا جواب میں دے چکا تھا کہ ان کی خواہش نہیں تھی کیانی صاحب کی. میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ایکسٹینشن لیں. جہاں تک پاشا صاحب کا تعلق ہے ان کو بھی ایکسٹینشن دی. جب یہ ان کا ٹینیور ختم ہوگا تو دیٹس مائی پریروگیٹو. آئی ول. جی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سوچ تو رہے ہوں گے نا، کیونکہ اب 1.5-2 مہینے رہ گئے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں تو ہوگا کہ اس پالیسی کو کنٹینیو ہونا ہے کہ ریپلیسمنٹ. دیکھیں میرے جو مائنڈ میں ابھی تو آپ کو نہیں بتاتا. اگر یہ مذاکرات جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی ناکام ہو گئے اور اس کا دوسرا سیشن جو ہے وہ ہوگا تو اس میں افغانستان کو بھی شامل کیا جائے گا، صرف طالبان کے ساتھ ہی نہیں ہوگا، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائیلاگ پہ آنا، جو پاکستان کا موقف تھا اس کو فالو کیے جانا، اس سے امریکہ کا پریشر یا پھر جو ڈو مور کا منترا ایک ہمیشہ سے ہمارے لیے ہوتا تھا، وہ آپ کو اس میں کمی آتی نظر آ رہی ہے؟ شروع میں ہی میری 3Ds پالیسی تھی. دیٹ واز ڈائلاگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ڈیٹرنس. جب میں نے یہ شروع میں پریزیڈنٹ بش سے بات کی تو ان کے لیے اٹ واز گریک
کہ یہ ڈائلاگ کی بات کیا کر رہے ہیں. آج ہمارے موقف کی پوری دنیا تائید کر رہی ہے, تو اس لیے ہماری ونڈیکیشن ہوئی ہے کہ ہم تو شروع سے چاہتے تھے مذاکرات ہوں, تو انشاءاللہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, مگر وہ ان کے اپنے انیشیٹو پہ ہوں, چونکہ افغانستان کے ایشو ہے اور افغانستان ہی اگر ان کو انیشیٹو لیتا ہے تو ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کل ہی میں اپنی فارن منسٹر کو بھیج رہا ہوں افغانستان میں, اور وہ کافی تعطل کے بعد یہ ہم نے پھر ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, اور ہم نے بھیجا ہے کہ وہ وہاں کے صدر صاحب سے ملاقات کریں. پرائم منسٹر, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی حکومت کے دوران تقریباً کوئی 3200 دہشت گرد یا مبینہ دہشت گرد جو ہیں وہ گرفتار ہوئے, جن میں سے 1850 سے زیادہ مختلف کورٹس میں سے رہا ہو چکے ہیں, اور کسی ایک دہشت گرد کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لاز آف ایویڈنس میں بڑی فالٹ ہے. ان کو کیوں نہیں ری وزٹ کیا جاتا؟ وہ کون سی ایسے ہمارا خوف ہے کہ ہم لاز آف ایویڈنس کو ری وزٹ کرنے سے گھبرا رہے ہیں؟ ہمیں اسٹرینجنٹ لاز بنانے چاہیے تاکہ ان ملیٹنٹس کو جو کہ کئی ہمارے ملک دشمن ہیں اور جنہوں نے ہمارے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے, ان کو سزاؤں سے وہ نہیں بچ سکیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ عدالتوں کا اس میں کمی ہے, مگر اگر ہمارے لاز اسٹرینجنٹس ہوں, اس پہ ہماری باتیں چل رہی ہیں, اور انشاءاللہ سون ہم ان لاز کو پارلیمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اسی سے آپ کا مسنگ پیپل کا بھی سالو ہو جائے گا مسئلہ. مسنگ پیپلز ٹو ڈفرینٹ نہیں, اپنا جو آ رہے ہیں ابھی جیسے کیسز سامنے آ رہے ہیں, کچھ کہتے ہیں جی زبردستی اٹھا کے لے گئے تھے, لیکن اگر ایک دہشت گرد ہے اور اس کو آپ لے کے جاتے, پورے امریکہ میں جیسے ہے یا پورے ویسٹ میں 9/11 کے بعد انٹرنل سیکیورٹی کے لاز کو ری وزٹ کیا گیا. جب تک لاز نہیں بنیں گے تو پھر تو اپلائی نہیں ہوں گے, تو لاز اس لیے تو ہم بنانا چاہ رہے ہیں. اچھا پرائم منسٹر صاحب, ابھی جب یہ امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں, ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی گئی. 2008 میں بھی آپ کی قرارداد آ گئی, 2011 میں بھی آ گئی, پھر ڈرون اٹیکس جاری رہے, سلالہ انسیڈنٹ ہو گیا, اس کے بعد حکومت نے کافی سخت آپ لوگوں کی طرف سے اقدامات بھی آ گئے, نیٹو سپلائی بند ہو گئی, شمسی ایئر بیس خالی کرا دی, فوج نے ایون چین آف کمانڈ جو ہے وہ ختم کر دی. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد بھی جب فوج کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ اگر دوبارہ اس طرح کا کچھ ہوا تو ہم ریئیکٹ کریں گے, وی ول رسپونڈ, تو اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا. ڈرونز ابھی بھی جاری ہیں, سلالہ انسیڈنٹ کے بعد بھی ہوئے. آپ کو ایک چیز جو غلط فہمی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے میں ڈسپیل کر دوں. پاکستان نے کوئی اجازت نہیں دی فار ڈرون اٹیکس, اور اس لیے ہم ری وزٹ بھی اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو پالیسی بنائی جائے وہ قومی پالیسی ہو, وہ نیشنل انٹرسٹ کی پالیسی ہو, تاکہ اس کے بعد پھر قوم ڈیسائیڈ کرے, پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پارلیمنٹ میں بات کریں گے اور ان کو بھی اعتماد میں لیں گے کہ کیا اس کے, اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزولوشنز کے بعد اگر وائلیشن ہوتی ہے تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں, وہ آئی ول بی ٹاکنگ ٹو دا پولیٹیکل پارلیمنٹری لیڈرز آف پاکستان. پرائم منسٹر, ہمیں کیا پرابلم ہے کہ یہ بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ ہم فاٹا کو اور وزیرستان وغیرہ کو ایک انڈیپینڈنٹ صوبہ بنا کے, اور ڈیولوشن بھی ہم کر سکتے ہیں وہاں پہ, ہم کیوں ابھی ایسا نہیں کر رہے؟ اس کو علاقہ غیر کہتے رہتے ہیں, اور جب وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ہم پاکستان پہ اٹیک نہیں ہو رہا. دیکھیں, وہاں پارلیمنٹ ہے, سینٹ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, وہاں ریپرزنٹیشن ہے, وہاں منسٹرز ہیں. ابھی ایف سی آر کا ہم نے پہلی دفعہ 100 سال کے بعد ہم نے وہ ایکسٹینڈ کیا پارٹی سسٹم ٹو فاٹا, تو انشاءاللہ وی آر موونگ ٹورڈز مور انڈیپینڈنس فار فاٹا, اور اس کے اندر ہم ان کے فنڈز وغیرہ, ان کی ڈیولپمنٹ, اس کے اندر ہم دلچسپی لے رہے ہیں, کیونکہ اس ایریا میں بجائے آپ دوسری چیزیں سوچنے کے فی الحال آپ ان کے انٹرسٹ کو واچ کریں کہ ان کی سوشو اکنامک جو ان کی لیونگ ہے, سٹینڈرڈز ہیں, ان کو بڑھائیں, فیسلٹیز دیں, انفراسٹرکچر دیں, ایجوکیشن دیں, اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. آپٹکس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کی میں بڑی عزت کرتا ہوں اور میں اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور آپ ایک ایسی گاڑی چلا رہے ہیں جس کی نمبر پلیٹ فیک ہے, اور ساتھ آپ کے اعتزاز احسن صاحب بھی بیٹھے ہیں, تو وہ آپٹکس کوئی اچھے نہیں آ رہے ہوتے. دیکھیں, آپ کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا, اور آپ اسپیکر کی, اگر میں اسپیکر بھی رہا ہوں,
اسپیکر کی کار کا کوئی نمبر نہیں ہوتا. آپ گور ایوب خان سے پوچھیں تو اسپیکر جب وہ اسپیکر تھے تو ان کی وہ تھا نیشنل اسمبلی 1 سینٹ 1 یا اونلی نیشنل اسمبلی یا اونلی سینٹ. تو اس لیے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ آپ تو خود چلا رہے ہیں, اس میں تو سیکیورٹی آؤٹ ہوگی خود ہی. نہیں سیکیورٹی, اور آپ بڑے آرام سے جا رہے تھے. نہیں میں بالکل آرام سے جا رہا, چونکہ میں اپنے گھر جا رہا تھا. میں واپسی کا کہہ رہے ہیں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں؟ جاتے ہوئے. اچھا جاتے پوچھ لے, جاتے ہوئے گھر کہہ رہے ہیں, واپسی والا گھر کہہ رہے ہیں. تو میں وہ بھی گھر کا ہی حصہ ہے نا, آپ کے اتنے سال آپ رہے جا ہیں رہا تھا. تو دیٹس دی ڈیوٹی آف مائی سیکیورٹی ٹو انشور کہ وہ کیا چیز تھی, اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. میں نے پوچھا تھا, وہ کہتے ہیں سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ. ایک سوری میں نے ایک سوال پوچھنا ہے, ایک سوال, اس کے بعد آپ ضرور کالر لیں, کہ آپ کی طرف سے ابھی تک اصل میں جو یہ بچی نے بات کی نا, جو کالر تھی, ایک اس میں بڑی ڈیپتھ ہے کہ آپ کی طرف سے آج تک اپنے کسی منسٹر کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگا اور ان کی یعنی قانون کے مطابق اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو لگتا یہ ہے کہ آپ کا آشیرواد حاصل ہے سب کو جو نیچے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں, اور بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے میڈیا میں رپورٹ بھی ہو رہا ہے, ایویڈنسز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. سو isn't it time کہ you started taking strict actions against your own cabinet colleagues? دیکھیں, ایک ہے ایلیگیشنز اور ان کے فیس آلریڈی کورٹ میں وہ کر رہے ہیں. اس سے علاوہ کس کے اوپر ہے جو آپ مجھے بتائیں؟ نہیں کئی اب دیکھیں نا, جیسے ایسے کہنے میں تو بہت نہیں, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, اس لیے آپ بتائیں کہ کون کس کو کسی نے کوئی اسپیئر کیا ہو. ہر ایک کے اوپر آ رہے ہیں. کیبنٹ منسٹرز نے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے ہیں, جیسے حج اسکینڈل کے اوپر ہوئے تھے. تو اب ایک پی ٹی آئی میں چلا گیا, ایک جیل میں ہے, اور اب اس پہ ہم کیا کمنٹس کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی جیل ہے؟ نہیں, پی ٹی آئی میں جو چلا گیا ہے تو ہی واز کریٹیسائزنگ. جی. تو وہ آج بھی ہمیں کریٹیسائز کر رہے ہیں اور وہ کوئی کمی نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو اب مقصد ہے کہ اس وقت تو وہ تو مولانا صاحب کی پارٹی میں بھی نہیں ہے, تو اب ہم ان کو کیا گلا دیں؟ پرفارمنس پہ بات کریں. آپ کے جو اپنے اتحادی ہیں بابر غوری صاحب, ان کی طرف سے کہا گیا کہ اگر میرٹ پر عمل ہوتا تو پی آئی اے کی, ریلوے کی اور اسٹیل مل کی یہ حالت نہیں ہوتی. تو پرفارمنس ٹھیک نہ ہونے پہ وہاں پہ تو جواب طلبی ہو سکتی ہے نا. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ پرفارمنس کے اوپر فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیلڈ مور دین 100 کیبنٹ میٹنگس, اور ہر کیبنٹ میٹنگ سے قبل 3 یا 4 منسٹریز کی پرفارمنس ڈسکس ہوتی ہے. اور پرفارمنس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں, وہاں آپ ڈیسیجنس کرتے ہیں, اور اگر آپ نے ڈیسیجنس کیے ہیں, فار ایگزامپل منسٹری آف انفارمیشن لے لیں, اگر ان کے جب سے کیبنٹ ہماری آئی ہے, اگر ان کے 100 ڈیسیجنز ہوئے ہیں, ان پہ ان کے فار ایگزامپل ان کے 95 یا 88 ڈیسیجنز امپلیمنٹ ہو چکے ہیں, یا ابھی سیکرٹری صاحب بھی بتا سکتے ہیں کتنے امپلیمنٹ ہو چکے ہیں, کتنے نہیں ہوئے. اس پہ اس پرفارمنس کے مطابق جو ڈیسیجنز آف دا کیبنٹ ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن از مور دین 90%. پرائم منسٹر اگر پرفارمنس تو میں ویسے دیکھ بالکل بات یہ ہے کہ اگر کوئی عامر آتا ہے آج اسمبلی کو بند کر دیتا ہے, ٹیک اوور کر لیتا ہے, تو سارے کہتے ہیں کہ جمہوریت پہ شب خون مارا گیا. لیکن جب جمہوری لوگ آتے ہیں اور لوکل باڈیز کو ایبالش کر دیتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اور جو حقیقی معنوں میں ڈیولوشن ہے, تو اس پہ کوئی نہیں بولتا. Ask them. I'm asking you, آپ کی حکومت کے دوران لوکل باڈیز ختم ہوئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے شیڈیول 6 میں جو پروٹیکشن تھی لوکل گورنمنٹ کو کہ they have to be rooted through the President of Pakistan, چونکہ جنرل مشرف کے تابع تھیں وہ سارا کچھ, وہ میں نے ہٹا دی. جب ہٹا دی تو ہم نے پروونشل اٹانومی دے دی, اور وی بلیو ان پروونشل اٹانومی. اب دس از a provincial subject and the provincial governments they have to implement it. If the provincial governments are not implementing, as a Prime Minister of this country, میں ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ عوام کی نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں ان کو. اچھا پرائم منسٹر صاحب, اعتزاز احسن صاحب ابھی آپ کے وکیل ہیں, انہوں نے تو ایک بات کر دی کہ وزیر اعظم سے میں 100 روپے فیس لوں گا, اور بہت زیادہ اس حوالے سے قیاس آرائیاں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ کہیں اس فیس کی دوسری قسط جو ہے وہ انہیں چیئرمین سینٹ کی سیٹ کے طور پہ تو نہیں نوازی جا رہی؟ نہیں, دیکھیں, وہ پیپلز پارٹی کے بہت سینئر ایک اسٹالورٹ کے طور پہ وہ پارٹی میں ہیں. ہی از دا ممبر آف دا CEC
And when I was a student of law studying in Punjab University, us waqt he was the teacher in he was the teacher in the law college, wahan University Law College mein, and he was with Bhutto साहब, मुझसे बहुत सीनियर है, تو اس لیے ان کا سینٹ از ٹو اسمال اے تھنگ فار ہیم, اس لیے ان کا اس قسم کی بات کرنا یہ بھی نہیں ملے گا, نہیں 100 روپے ملیں گے ان کو بس, اور باقی کچھ نہیں ابھی انہوں نے گلا دیا ہے کہ میرا چیک نہیں پہنچا, تو انشاءاللہ I'll be prompt in آپ ان کو پے آرڈر دیجیے گا, چیک نہ دیجیے گا, لیکن ان کو پے آرڈر ہی دیجیے تو گا. بہرحال ان کا جو سینٹ کا that's the prerogative of the party, it has nothing to do with this. پرائم منسٹر ایک سیاسی سوال پوچھنا ہے میں نے. پنجاب پہلے ہی سیاسی نہیں, میں تو اپنا پہلے گورننس کے اوپر پوچھ رہا تھا. پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا گراف اوپر جا رہا ہے, اور ایک عام تاثر یہ ہے کہ اس سے رائٹ ونگ پارٹیز کو افیکٹ ہوگا ان کی مقبولیت سے, جو خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو. آپ کے خیال میں اگر آج کے دن الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو زیادہ نقصان ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اگر آج الیکشن ہو جائے تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک ڈیپ روٹڈ پارٹی ہے, اور اس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی بہت پرانی ہے, اور ان کے ساتھ کافی عرصے سے لوگ چل رہے ہیں, اور وہ کچھ کمیٹڈ بھی ہیں ان کے ساتھ, اور جو ایک اسٹانچ مسلم لیگر جو رائٹ ونگ کی لابی ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی, تو عمران خان کو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکے گا. اور کاف لیگ کے ساتھ پھر کیا رہے گا آپ کے الیکشن الائنس بولو گے؟ دیکھیں ان کا اور ہماری جو پارٹی کا جو الائنس ہوگا وہ ہم الیکشن الائنس میں جانا چاہ رہے ہیں, تو ان کے جو اس وقت جتنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے, آپ کو یاد ہوگا جو لاسٹ الیکشنز میں بی مائی اوپوننٹس دے ور آلسو کنٹیسٹنگ فرام دیٹ سیٹ, بٹ دے ور اسٹرانگ. ابھی بھی وہ اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ان کے ساتھ موجود ہیں, پلس پیپلز پارٹی لیتھل کمبینیشن بن جائے گا. تو پیپلز پارٹی کو زیادہ سیٹیں ملیں گی آپ کے خیال میں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا زیادہ ملیں گی, لیٹ دا ٹائم کم, مگر یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دا کمبینیشن آف بوتھ وڈ بی اے اسٹرانگ کمبینیشن. ٹھیک. پرائم منسٹر صاحب, ابھی جس طرح سے اصغر خان پٹیشن کو دوبارہ سنا جائے گا, اس مہینے سماعت بھی ہے, ایک یہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست میں جو روش رہی ہے, یہ ایجنسیوں اور فوج کے مدد سے رائٹ ونگ الائنسز بننا, اور اس کے بعد جمہوری حکومتوں کے حوالے سے یا اپنی الیکشن کیمپینز جو ہے وہ منوور کرنا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے بعد یہ روش ختم ہوتی نظر آئے گی پاکستان کی سیاست میں؟ کس کے بعد؟ یہ جو سماعت اس کی ہو رہی ہے اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے, اور وہ جو ذمہ دار ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. I don't know what would be the decision, تو اس لیے I can't comment. لیکن نام تو سامنے آ جائیں گے نا ان کے؟ نہیں, ابھی دیکھیں what the decision is. رائٹ. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر صاحب, ٹائم بہت ختم ہو گیا. جی ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ مبشر آپ کا بھی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ مہینے پرائم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ یہاں پہ موجود ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.